Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chairman Wabda and President-in-Chief of College, Mr. Raghav Basta, respected members of Board of Governors, distinguished guests, parents, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I am honored to welcome the Chief Guest, the Board of Governors, and guests at the College Annual Day for the year 2012. Due to various reasons, we could not hold this function for the last 3 years. I am indebted to the Patron-in-Chief, who out of very busy schedule was kind to spare time to be with us to grace the college. I remember the last college function, which was held in December 2007, in which the Chairman Wabda was invited and some of the other, because his official engagement he was in Karachi. اور میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ آپ کراچی میں ہیں، صبح کی فلائٹ لیں اور ہماری اس فنکشن کو اٹینڈ کریں. آج بھی کچھ یہی ہوا. چیئرمین صاحب ٹھیک فیل نہیں کر رہے تھے اور ایک CDWP کی میٹنگ کی انگیجمنٹ بھی تھی. میں ان کا انتہائی مشکور ہوں کہ میری اسپیشل ریکویسٹ پہ، جس کی وجہ سے یہ فنکشن بھی کوئی آدھا گھنٹہ لیٹ ہم نے شروع کیا، وہ اپنی تکلیف کے باوجود ہمارے اس تقریب میں شرکت کی اور ہمارے کیڈٹس کی دعائیں کی. I am so grateful to the Chairman Wabda. He sits long for his visit and see for himself the Wabda Cadet College established some 8 years ago. February 2004 کی ایک شام کو مجھے اس وقت کے چیئرمین جناب طارق حمید صاحب کی طرف سے ٹیلی فون پہ ہدایت ملی کہ ایک کیڈٹ کالج کو شروع کرنا ہے اور وہ اسی سال شروع کرنا ہے اپریل سے. کیونکہ پہلے سے کالج کے قیام کی کوئی تیاری نہیں تھی. آپ کے سامنے جو یہ ہاؤسز اور بلڈنگ نظر آ رہی ہیں، یہ ایک متروک غازی بروتھا کانٹریکٹرز کی ایک بلڈنگ ہے. لہذا بڑی اجرت میں 42 طلبہ کی تعداد سے اپریل 2004 میں کالج کی 8ویں کلاس کا اجرا ہوا. کالج کا باقاعدہ افتتاح اس وقت کے پانی اور بجلی کے وزیر جناب آفتاب علم شیرپا نے 17 مئی 2004 کو کیا. اور میں مشکور ہوں جناب گور ایوب صاحب کا، جو بورڈ آف گورنرز کے فاؤنڈنگ ممبرز تھے، کہ وہ اس تقریب میں تشریف لائے اور گیا اور تعداد بڑھتی گئی. اس کی ضروریات کے مطابق اس کو ہم رینوویٹ کرتے رہے. 2008 میں ہم نے 2 8ویں جماعت کے سیکشن کو انڈکٹ کیا اور سال 2010 میں بورڈ آف گورنر کی ہدایات کے مطابق پری میڈیکل کلاسز کا اجرا ہوا اور کالج کی اسٹرینتھ 280 پہنچ گئی. اس سال 8ویں کلاس میں ہم نے 3 سیکشنز کو انڈکٹ کیا اور اس وقت کالج کی تعداد 350 طلبہ سے زیادہ ہے. ایگزیکٹ 353 طلبہ. سرے راہ کالج کے قیام کا مقصد وابڈا کی طرف سے ایک ایجوکیشنل سینٹر آف ایکسلنس قائم کرنا تھا، جہاں پر بہتر تعلیمی معیار کی سہولتیں میسر ہوں. آج مجھے یہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم اس مقصد کے حصول کے لیے وابڈا اتھارٹی کی مدد کے ساتھ کامیابی کے ساتھ رواں دواں ہیں. جس کے لیے میں کالج کے پچھلے 3 سال کے ریزلٹس، جب ہماری لاسٹ اینول ڈے ہوا تھا، اس کے ریزلٹ کا ذکر کروں گا. کالج کے قیام سے آج تک بورڈ کے جتنے بھی امتحان ہوئے ہیں، خدا کے فضل سے ہمارے نتائج 100% رہے.
56 کیڈٹ نے حصہ لیا، جس میں سے 51 بچوں نے اے گریڈ اور 5 نے اے گریڈ حاصل کیا، جو کہ کسی بھی تعلیمی معیار سے کم نہیں ہے۔ 2011 میں میٹرک کے امتحان میں 65 بچوں نے حصہ لیا، 66 بچوں نے حصہ لیا، 65 A1 گریڈ سے کامیاب ہوئے اور 1 اے گریڈ میں۔ اور اس سال بورڈ میں ہمارا جی پی اے فیڈرل بورڈ میں سب سے بہتر تھا، 5.96۔ اس سال جیسے ہماری تعداد بڑھ رہی ہے، 72 کیڈٹس نے حصہ لیا۔ اس میٹرک کے امتحان میں 68 بچوں نے A1 گریڈ لیا اور 4 نے اے گریڈ لیا۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی تعمل نہیں ہے کہ میٹرک لیول کے یہ رزلٹ پاکستان میں کسی بھی کالج کے رزلٹ سے کمپیئر کیے جا سکتے ہیں۔ میٹرک کے امتحانات کے بعد ہمارے ہونہار طلبہ میں یہ خواہش رہی اور وہ جوان ہو رہے تھے کہ ایف ایس سی کی تعلیم کہیں ایسی جگہ پہ حاصل کی جائے جیسے بقول کہ آزادی ہو۔ مثلا ایڈورڈ کالج شروع میں بڑا ان کے ساتھ فیورٹ تھا، گورنمنٹ کالج لاہور فیورٹ تھا، ملٹری کالج جیلم میں 1-2 بچے چلے جاتے تھے، جس کی وجہ غالباً کالج میں کچھ سہولیات کی کمی تھی، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ ہم نے کالج بالکل کولڈ سٹارٹ، زیرو سٹارٹ سے شروع کیا تھا اور ہمارے پاس سہولیات نہیں تھی۔ اس کی وجہ سے ہمارا ایف ایس سی کا رزلٹ میٹرک کے رزلٹ کے مقابلے میں نسبتاً کمزور رہا، لیکن اس کمی پر کافی حد تک قابو پایا جا رہا ہے اور پایا جا چکا ہے۔ مثلا 2009 میں ہمارا ایف ایس سی میں کوئی بچہ بھی A1 گریڈ حاصل نہیں کر سکتا، لیکن 2010 میں 28 بچوں نے ایف ایس سی میں امتحان میں حصہ لیا، 6 A1 گریڈ اور 12 اے گریڈ اور 10 نے بی گریڈ لیے۔ 2011 میں سچویشن اور امپروو ہوئی، 28 اپیئر ہوئے، 8 نے A1 گریڈ لیا اور 16 اے گریڈ میں آئے اور 4 بی گریڈ میں۔ اس سال اس پہ اوپر فردر امپروومنٹ ہوئی، پھر اتفاقاً 28 بچے انہوں نے ایف ایس سی میں امتحان دیا، 11 نے A1 گریڈ لیا، 10 نے اے گریڈ لیا اور 7 بی گریڈ میں کامیاب ہوئے۔ انشاءاللہ آنے والے سالوں میں ہماری فیکلٹی بڑی کمیٹڈ فیکلٹی ہے، ہم میٹرک کی طرح بہترین نتائج دیں گے، اور ہماری کالج سے یہ جان کے مجھے خوشی ہوگی کہ آج تک ایف ایس سی میں سے 152 فارغ التحصیل طلبہ میں اکثر پی ایم اے کا پول، نیول اکیڈمی، ایئر فورس اکیڈمی، انجینئرنگ یونیورسٹیوں میں اپنا کیریئر بنا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کچھ بچے جو ہے وہ آج نہیں آ سکے کیونکہ کوئی پی ایم اے میں ہے، کوئی ایروناٹیکل کالج میں ہے، ان کا انعام جو ہے ان کے یا ٹیچر لیں گے یا ان کے والدین لیں گے۔ اب کچھ ذکر غیر نصابی سرگرمیوں کا۔ ہماری ایک بڑی عاجزانہ سی پیشکش تھی جمناسٹک ایونٹ کی۔ ہم نے 2006 میں جمناسٹک میں بورڈ لیول پہ حصہ لینا شروع کیا، اور مجھے یہ کہتے ہوئے انتہائی مسرت ہے کہ 2006 سے دونوں کالج کا علیحدہ مقابلہ ہوتا ہے، اسکول سیکشن کا علیحدہ ہوتا ہے۔ پچھلے متواتر 6 سالوں سے بورڈ کی چیمپئن شپ وابڈا کیڈر کالج کے پاس ہے، جبکہ کالج اور اسکول کے بہترین جمناسٹ دونوں لیول پہ بھی وابڈا کیڈر کالج کے۔ پچھلے سال فیڈرل بورڈ نے اپنی انٹر بورڈوں کے درمیان میں جو مقابلہ ہوا اس میں اپنی ٹیم جو بھجوائی، اس میں سے 90% ہمارے
وابڈا کیڈٹ کالج کے فیڈرل بورڈ کو انہوں نے ریپرزینٹ کیا. انٹر کالج مباحثہ کا سالانہ فنکشن کالج کی غیر نصابی سرگرمیوں کا ایک اہم ایونٹ ہے جس میں ملک کی امتیازی درسگاہوں کے طالب علم حصہ لیتے ہیں، مثلا ملٹری کالج جہلم، ملٹری کالج مری، کیڈٹ کالج اسمدال، گیریزن کیڈٹ کالج کوہاٹ وغیرہ وغیرہ. یہ فنکشن کالج کے طلبہ کو اپنے خیالات کا اظہار اور ان عظیم درسگاہوں کے طلبہ سے انٹریکشن کرنے کا ایک بہترین فورم مہیا کرتا ہے. کالج میں داخلہ اینٹی ٹیسٹ کی بنیاد پہ میرٹ پہ کیا جاتا ہے. ہمیں خاصی تعداد میں موضوع امیدوار مل جاتے ہیں، لیکن اس میں دو چیزیں قابل ذکر ہیں. ایک تو یہ کہ جو فورسز کے کالج ہیں، مثلا ملٹری کالج جہلم، ملٹری کالج مری، لوور ٹوپا، سرگودا، پی ایف کالج سرگودا، اس میں تقریباً تعلیم فری ہے. دوسرا، جیسے میں نے کہا شروع میں، ہمارے پاس سہولیات کا بھی فقدان تھا. آپ کے سامنے جو اقبال ہاؤس ہے اس وقت، یہ جنہوں نے پچھلی دفعہ یہ فنکشن اٹینڈ کیا ہوگا، یہ نہیں تھا. ہم نے پچھلے سال نئے اکیڈیمک بلاک کا کام شروع کیا. کچھ تھوڑی سی مشکلات آئی ہمیں پیسوں کی وجہ سے، وگرنہ آج وہ جو پہلی سٹوری جس میں 6 کلاس روم ہیں اور ایک کیمسٹری کی لیب ہے، وہ دونوں سارا مکمل ہو چکا ہوتا اور آڈیٹوریم بھی نزدیک پہنچا ہوتا. دوسرا، ذرا ہمارا کالج جو ہے وہ جی ٹی روڈ سے نسبتاً ہٹ کے ہے، وہ بھی ایک امپیڈیمنٹ ہے اس سلسلے میں. 5 دسمبر سے انشاءاللہ ہم کالج کے اکیڈیمک بلاک کی دوسری بلڈنگ اور آڈیٹوریم پہ کام شروع کر رہے ہیں، اور آپ کے ایگزیکٹ پیچھے جب آپ آئندہ آئیں گے، ہمارا نیا ہاؤس جو ہے اس کے اوپر تعمیر کا کام شروع ہو چکا ہے. Sir, with your permission, the college faced 2 imbalances. Both had roots in finances. I must state and admit that as and when Wabda Authority and the Board of Governor was approached for assistance, full support was readily given. An expansion plan of the college aimed at induction of 450 cadets by July 2013, that is next year, was prepared and was approved by the Patron-in-Chief in January 2012. The present Patron-in-Chief, soon on assumption of appointment as Wabda Chairman, has very kindly approved the fund for the construction of the approved expansion plan of the college. We must have a residential accommodation of 425 cadets by the time we induct the next 8th class, whose process has been started by April 2013, and for which I said that the work on the new house has been started. Financial had also come way for the regularization of college staff under the college rules, which was a source of some restlessness among the staff. The new rules are under final stage of preparation and for approval. Given somewhat mushroom growth of cadet colleges in the country, جس کی ضرورت بھی تھی, the college had the capacity to sustain itself with the financial assistance from WABDA in the development of necessary infrastructure for 450 cadets. The college survives on its excellent academic results and
boarding facilities. By the grace of Almighty Allah, the college has established itself on even keel with the dedicated effort of the college staff and has a name among the committee of the cadet colleges today. What we need is the completion of the ongoing infrastructure. Under sir, your dynamic leadership, may I say that the college will grow as visualized by its founding fathers and the plan which was approved in January 2012. اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں والدین سے ایک بات کرنا چاہوں گا. چھٹیاں ہم کالج میں کافی دیتے ہیں. کافی کا مطلب ہے کہ اگر عید کی چھٹیاں گورنمنٹ نے 5 دن تو ہم 10 دیتے ہیں. جو اسی طرح جو باقی تہوار یا جو فنکشن ہوتے ہیں اس کے بعد جو چھٹی ہوتی ہے ہم چھٹیاں بہت دیتے ہیں. لیکن مجھے جان کے یہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہ بچہ جس دن آنا ہوتا ہے اس دن یا اس کا موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, یا اس کو بخار ہو جاتا ہے, یا اس کو نزلہ ہو جاتا ہے. تو ٹائم پہ بچے نہیں آتے. ٹائم پہ بچے نہ آنے سے کالج کی سٹڈیز کا ردم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ان بچوں کے لیے جو اس قسم کے کھاتے میں پیچھے رہ جاتے ہیں. تو میری والدین سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی بچوں کو چھٹیوں کے آخری دن بیمار ہونے سے بچائیں, حادثات سے بچائیں اور اپنے کالج میں بھیجیں. خواتین و حضرات, کالج کی طرف سے میں آخر میں ایک دفعہ پھر چیف گیسٹ جناب راغب عباس شاہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی جسمانی تکلیف کے باوجود میری درخواست پہ اس فنکشن میں شرکت کر کے اپنی موجودگی سے ہماری عزت افزائی کی. میں گور ایوب صاحب جو ہمارے بی او جی کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ کالج کی دعوت پہ کالج تشریف لائے. میں بورڈ آف گورنر, جنرل آفیسر کمانڈنگ اسپیشل سروس گروپ اور دوسرے مہمان گرامی کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے اپنی موجودگی سے کالج اور کیڈٹس کی حوصلہ افزائی کی. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے کیڈٹ نعمان حبیب, ونر کیپٹن فٹ بال ٹیم. ادھر سے ادھر سامنے نعمان ادھر سے. کیڈٹ محمد تنویر, ونر کیپٹن کرکٹ ٹیم. سامنے کیڈٹ حارث خان, ونر کیپٹن والی بال ٹیم. بیٹا اس طرف کیڈٹ زاہد علی, ونر کیپٹن باسکٹ بال ٹیم. بیٹا اس طرف اس طرف اس طرف اس طرف اس طرف سامنے. کیڈٹ وجیہ الحسن, ونر بیڈمنٹن سنگل. تھوڑا سا سامنے. کیڈٹ حسنین جعفر اینڈ کیڈٹ معیز حسن, ونر بیڈمنٹن ڈبلز. بیٹا آپ اس طرف ہو جائے, اس طرف آؤ, یہ ساتھ آ جاؤ, ہاتھ رکھو. یس. کیڈٹ عزیر الاسلام, ونر ٹیبل ٹینس سنگل. سامنے. یس. سامنے سر.
Cadet Noman Habib and Cadet Zishan Rashid, winner table tennis doubles. बेटा सामने 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 yes. Cadet Hamza Arif, winner chess. सामने आओ सामने आओ सामने आओ सामने आओ yes. And Cadet Noman Habib, winner carom. मोजिद सामीन, वापडा कैडेट कॉलेज ने इंटर कॉलेजिएट डिबेट 2012 का इनेकाद किया, जिसमें मुल्क के नुमाया कैडेट कॉलेज ने हिस्सा लिया। वापडा कैडेट कॉलेज की तरफ से जिन तलबा ने शिरकत की, उनके लिए स्पेशल प्राइजेस। सबसे पहले कैडेट मोहम्मद बिलाल, कंपेयर ऑफ इंटर कॉलेजिएट डिबेट 2012। इस तरफ आएगा 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 हाथ मिला यस यस Cadet Marish Kamran, leader of House English Intercollegiate Debate 2012. यस बेटा सामने हो जाओ सामने बेटा इस तरफ सामने देख देखते हो सामने Cadet Jordan Kamran, leader of Opposition English Intercollegiate Debate 2012. यस बेटा इस तरफ सामने Cadet Shah Murid, leader of House Urdu Intercollegiate Debate 2012. Shamari इस तरफ यस And Cadet Hussain Beg, leader of Opposition Urdu Intercollegiate Debate 2012. मौजूद मेहमान आने ग्रामी, अब वो कैडेट्स जिन्होंने कॉलेज परेड, पीटी और जिम्नास्टिक शो में नुमाइंदगी की। सबसे पहले कैडेट अरसलान रामे, ओवरऑल कमांडर कॉलेज परेड। इधर बैठे कैडेट अली जेब, ओवरऑल कमांडर पीटी शो। बेटा इस तरफ And Cadet Gaur Majid, captain gymnastic team in gymnastic show. सामने देखो बेटा इस तरफ यस ख़वातीन और हज़रात, वापडा कैडेट कॉलेज की जिम्नास्टिक टीम साल 2006 से ताहाल मुसलसल फेडरल बोर्ड में जिम्नास्टिक चैंपियन है। अब वापडा कैडेट कॉलेज के वो जिम्नास्ट जो फेडरल बोर्ड की तरफ से बेहतरीन जिम्नास्ट करार पाए। सबसे पहले कैडेट अदनान यूसुफ, declared best gymnast of Federal Board Intercollegiate Gymnastics 2010. यस बेटा इस तरफ Cadet Osama Junaid, declared best gymnast of Federal Board Inter-School Gymnastics 2011. इस तरफ सामने Cadet Mohammad Ramzan, declared best gymnast of Federal Board Intercollegiate Gymnastics 2011. Cadet Mohammad Ramzan UT लाहौर में ज़ेर तालीम है और अपनी मसरूफियात की वजह से शिरकत ना कर पाए। उनका इनाम उनके असिस्टेंट हाउस मास्टर जाहिद साहब रिसीव करेंगे। Cadet Zubair Bukhari, declared best gymnast of Federal Board Inter-School Gymnastics 2012. यस बेटा इस तरफ यस Cadet Osama Junaid, declared best gymnast of Federal Board Intercollegiate Gymnastics 2012. देखो And Cadet Zabiullah, declared best gymnast of Federal Board Intercollegiate Gymnastics 2012.
اب कैडेट हसन रजा, कैडेट शाहजेब शफकत, कैडेट शहजाद आसिफ, कैडेट मोहम्मद शेखान अजहर, और कैडेट सादुल्लाह साद। सामने